السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ شیعوں کی عجیب و غریب روایات کے نام پارٹ 2۔ دوستو، شیعہ کے جو مشہور محدث ہیں شیخ صدوق، انہوں نے کتاب لکھی عیون اخبار رضا، اور سید سستانی کا فتویٰ ہے کہ اس کتاب کی ساری روایات صحیح ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک میں تھوڑی طویل روایت ہے، وہ پیش کروں گا۔ یقین کریں آپ کا دماغ گم جائے گا، آپ بولیں گے یار یہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، اور روایت صحیح ہے۔ جتنے بھی شیعہ ہیں میں ان کو واپس قرآن کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اور ان روایات سے، کتب روایات سے توبہ کرنے کی میں انہیں دعوت دیتا ہوں۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم روایت کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، متفرق مسائل کے نام سے شیخ صدوق نے ایک چپٹر باندھا ہے، اس کے اندر 351 روایات ہیں لگ بھگ۔ اس کے اندر سے یہ روایت نمبر ہے 15، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ امام باقر سے روایت ہے کہ حضرت علی ایک دفعہ مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے۔ طویل روایت ہے، اس میں سے مختصر میں کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو، یعنی حضرت علی مسجد الحرام میں موجود تھے رضی اللہ عنہ، تو آپ نے کیا فرمایا، مجھ سے کوسچن کرو۔ اب کوسچن کرنے والوں نے کوسچن کیا، کسی نے پوچھا کہ نیند کی حالت میں انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ پھر دوسرا کوسچن، انسان بولتا کیوں ہے؟ اور تیسرا کوسچن، بچہ اپنے چاچا اور ماموں کی شکل پہ کیوں جاتا ہے؟ 3 سوال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی نے اپنے بیٹے امام، اب حضرت علی نے حضرت حسن کو دیکھا، اپنے بیٹے کو، اور انہیں کہا کہ آپ جواب دو۔ اب حضرت حسن جواب دے رہے ہیں، آپ نے جواب غور سے سننا ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا، اے سائل، یعنی اے سوال پوچھنے والے، تو نے دریافت کیا کہ نیند کے وقت انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ تو پھر سن، انسان کی روح کا تعلق ریح سے ہے، اور ریح کا تعلق اس وقت تک ہوا سے رہتا ہے جب تک صاحب روح بیدار ہونے کے لیے حرکت کرتا ہے۔ اگر اللہ اس روح کو واپسی کی اجازت دیتا ہے تو روح کو کھینچ لیتی ہے، اور ریح ہوا کو کھینچ لیتی ہے، تب روح جسم میں واپس آ جاتی ہے اور اپنے ساتھی کی جسم میں ٹھہر جاتی ہے۔ اور اللہ اس روح کو واپسی کی اجازت نہ دے تو ہوا ریح کو کھینچ لیتی ہے۔ یعنی ایک کیا کہنا چاہیے، ایک پزل سا بنایا ہے نا، پزل بڑی عجیب و غریب، ریح ہوا کو کھینچ رہی ہے، ہوا ریح کو کھینچ رہی ہے، مطلب یہ کیا ہے؟ ہاں نہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ پاک قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، یہ ہوا اور یہ ریح ان کا تو تعلق ہی نہیں ہے، سیدھا فرشتہ آتا اللہ کے حکم سے روح قبض کرتا ہے، لے کے چلا جاتا ہے۔ لیکن ادھر تو کوئی اور ہی کہانی سنائی جا رہی ہے، ریح ہوا کو کھینچتی ہے، ہوا ریح کو کھینچتی ہے۔ اگلا سوال سنیں، اے سائل، تو نے دریافت کیا کہ انسان کو نسیان کیوں ہوتی ہے، یعنی انسان بھولتا کیوں ہے؟ بھولنے کی وجہ آپ سوچئے گا۔ سن، اچھا ایک منٹ، اچھا یہ وجہ بتانے سے پہلے نا، عموماً آج کل نا ڈاکٹر B12 وٹامن جو ہے نا، جو بی کی سیریز ہے نا، B1 B6 B12، مطلب وٹامن بی کی جو سیریز ہے، یہ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ لو، آپ کا جو دماغ ہے تیز ہوگا، یا آپ کو بادام کھانے کا مشورہ دیتے ہیں، اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ انسان بھولتا کیوں ہے، اس کی وجہ سنیں آپ۔ تو اے انسان سن، انسان کا دل ایک ڈبی میں ہوتا ہے، اور ڈبیا پر ڈھکن ہوتا ہے، یعنی انسان کا دل ایک ڈبی میں ہے اور اس کے اوپر ڈھکن لگا ہوا ہے۔ غور سے سننا آپ نے۔ اور جب کوئی شخص محمد اور آل محمد پر درود بھیجتا ہے تو ڈھکنا جدا ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، اور یوں انسان کو بولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ دیکھا، درود پڑھو گے تو ڈھکن ہٹ جائے گا اور دماغ کام کرنے لگ جائے گا۔ یعنی یہ جتنے بھی انگریز ہیں، جتنے بھی ہندو ہیں جو بھول جاتے ہیں، چونکہ درود نہیں پڑھتے نا، لیکن وہ جو انگریز، جو سائنٹسٹ ہیں، جو بہت ہی تیز ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، جو بہت ذہین ہیں،
تو وہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب وہ درود پڑھتے ہیں اس لیے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے؟ دل کے اوپر جو دل جس ڈبیا میں ہوتا ہے اس کے اوپر سے ڈھکن ہٹ جاتا ہے ہیں؟ مطلب یہ کیا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی نے فرمایا. او بھائی کچھ خدا کو مانو. حضرت علی اس طرح کی باتیں کریں گے؟ شیعوں کی روایت تو سنیوں سے بھی 6 ہاتھ آگے ہے. اچھا آگے سنیں. اور اگر کوئی شخص محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجے پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ڈھکنا اس دل پر مضبوطی سے جم جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس سے دل تاریک ہو جاتا ہے، یعنی اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اور جو چیز انسان کو یاد بھی ہوتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے. یعنی جتنے بھی آپ لوگ اکثر بھول جاتے ہو نا، آپ درود نہیں پڑھتے، آپ گندے بچے ہو، اچھے بچے بنو. ٹھیک ہے. تیسرا سوال کہ بچہ چچا یا ماموں پہ اس کی شکل کیوں جاتی ہے؟ سننا، جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، حکیم ہیں، خصوصاً جو گائناکولوجسٹ ہیں، ضرور سنیے گا. تیرے اس سوال کا جواب یہ ہے، جب کوئی شخص اپنی زوجہ سے مطمئن دل اور پرسکون رگوں اور غیر مضطرب دل کے ساتھ مجامعت کرتا ہے، یعنی کوئی شخص ریلیکس ہو کے نا، اس کا دل بھی ریلیکس ہے، دماغ بھی ریلیکس ہے، اس کے تمام اعضاء جو ہے نا وہ ریلیکس ہیں، مطلب وہ اپنے آپ کو اچھا فیل کر رہا ہے، تب کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ تو نطفہ بیوی کے رحم میں ٹھہرتا ہے تو پیدا ہونے والا بچہ اپنے والد اور والدہ کا ہم شکل ہوتا ہے. یعنی جو بچے اپنے والدین کی اس پہ جاتے ہیں نا شکل پہ، تو وہ یہ وجہ ہے کہ والد صاحب کا جو دماغ دل ریلیکس ہوتا ہے. تو اس کا الٹا کیا ہوا؟ جن کے دل میں سکون نہیں ہوتا، جن کے دماغ میں سکون نہیں ہوتا، ہاں، جن کی رگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے، یعنی جو بے چین ہوتے ہیں. تو کوئی شخص بے چینی کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے نا، جانے سے مراد سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کوئی شخص بے چینی کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو ایسے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چچا یا ماموں پہ جاتا ہے. یہ انگریز پاگل ہیں، ایویں اتنی زیادہ وہ اسپرم پہ جو مرد کا جو جراثیم ہوتا ہے منی کے اندر، اس پہ ایویں تحقیقات کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. پاگل ہیں انگریز. سیدھی بھائی روایت پڑھو، ریلیکس رہو، اور اپنی بیوی کے پاس جاؤ، بچہ آپ کی شکل پہ جائے گا. اگر ریلیکس نہیں ہوگے تو چاچا یا ماموں پہ چلا جائے گا. دیکھو کتنی بڑی سائنس بتا دی ہے بیٹھے بیٹھے. بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت علی نے یہ فرمایا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں فرمایا. میرے نبی کی جو صحابہ ہیں نا، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. سب کے ساتھ اللہ کا اچھائی کا وعدہ ہے، سب کے ساتھ. اور وہ اس طرح کی باتیں کریں گے، آپ ریلیکس ہوگے تو آپ پہ جائے گا، ریلیکس نہیں ہوگے تو. جتنے بھی شیعہ ہیں تھوڑا سوچو، ان روایات سے باہر نکلو. اب یہ کہنا کہ آپ اس لیے بولتے ہو کہ آپ درود نہیں پڑھتے ہیں، اور دل کے اوپر ڈبہ ہوتا ہے یا پتہ نہیں ڈھکن ہوتا ہے، ہاں وہ ہٹتا ہے پھر بند ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ درود پڑھو گے تو وہ ڈھکن جو ہے ہٹ جائے گا، درود نہیں پڑھو گے تو اندھیرا ہو جائے گا، دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. آپ ان خرافات والی روایات سے باہر نکلو. کتاب اللہ کو تھام لو. اس طرح آپ ان روایات سے باہر نکلو، کتاب اللہ کو تھام لو. اس طرح انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. میں اس طرح گاہے بگاہے شیعوں کی عجیب و غریب روایات پر ویڈیو بناؤں گا، آپ لوگوں کو ہلاؤں گا. آپ لوگ جو آنکھیں بند کر کے سو رہے ہو نا، آپ کو جھٹکا دے کے لاؤں گا. آپ کو غصہ آئے گا، یہ ابو جعفر ترولی ہمیں کیوں ہلا رہا ہے، ہمیں سونے کیوں نہیں دے رہا، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے ہلا رہا ہے. آپ جاگو. انسان کو زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، 50 70 80 سال کی چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے. جاگو، اس سے پہلے دیر ہو جائے. واپس اللہ کی کتاب کی طرف لوٹو، قرآن کو تھامو، ان روایات سے باہر نکلو. سنی اپنی روایت پڑھ کے شیعہ کو گالی دیتا ہے، شیعہ اپنی روایت پڑھ کے سنی کو گالی دیتا ہے. ان چیزوں سے نکلو، اللہ کی کتاب کو تھامو، بھائی بھائی بن جاؤ، بات ختم.
دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔